اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم اور آپ کو یہ مبارک مہینہ ملا جو رحمت والا مہینہ ہے، جو مغفرت والا مہینہ ہے، جو جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک خاص عبادت ہے جس کا نام ہے تراویح، جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ۔ تراویح کی نماز صرف نفل نماز نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ، اور سنت موقدہ اس عبادت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو میرے آقا نے برابر کیا، جس کو میرے آقا نے برابر کیا ہے۔ اور یہ بات احادیث صحیحہ سے جو ہے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں خود بھی قیام کا جو ہے اہتمام فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے خود عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی جو ہے تعلیم دیتے کہ تم بھی جو ہے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرو۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان
اور طلب ثواب کی نیت سے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص حالت ایمان اور طلب ثواب کی نیت کے ساتھ جو ہے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے بتایا کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جو ہے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، احادیث سے یہ بات بھی جو ہے ثابت ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو ہے صرف 3 مرتبہ نماز تراویح با جماعت ادا فرمائی۔ میرے آقا نے اپنی پوری ظاہری زندگی کے اندر جو ہے 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی، اور یہ اس لیے ہوا کہ یہ امت پر جو ہے شفقت میرے آقا نے فرمائی ہے۔ کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کو اس لیے ترک فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر جو ہے نماز تراویح فرض ہو جائے، نماز تراویح فرض ہو جائے۔ اس لیے میرے آقا نے ہم گناہگاروں پر شفقت فرماتے ہوئے میرے آقا نے جو ہے جماعت کو ترک کر دیا، بلکہ میرے آقا نے جو ہے اکیلے نماز تراویح کو ادا فرمایا، اکیلے میرے آقا نے جو ہے نماز تراویح کو ادا فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات جو ہے مسجد میں نماز ادا فرمائی، تو لوگوں نے آپ کی اقتدا میں جو ہے نماز ادا کی، یعنی میرے آقا امام بنے اور صحابہ کرام پیچھے جو ہے سب بنا کر میرے آقا کے ساتھ جو ہے نماز ادا کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری رات بھی آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، پھر میرے آقا نے جو ہے نماز پڑھائی۔ اس طریقے سے جو ہے پھر تیسری رات بھی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے مسجد نبوی کے اندر تشریف آپ لے گئے، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے آپ نے نماز تراویح ادا کی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیسری یا چوتھی رات آتی ہے تو صحابہ کرام کا اتنا زیادہ مجمع ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے کثرت کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک دن تو صحابہ کرام نے نماز ادا کی میرے آقا کی اقتدا میں، دوسری رات بھی میرے آقا کی اقتدا میں ادا کی، تیسری رات بھی میرے آقا کی اقتدا میں جو ہے صحابہ کرام نے نماز تراویح ادا کی۔ اب یہ خبر جب پھیل جاتی ہے مدینہ منورہ کے اندر تو صحابہ کرام کثرت کے ساتھ جو ہے نماز تراویح جماعت کے ساتھ جو ہے ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر جو ہے جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہوا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جو ہے تشریف نہ لائے۔ میرے آقا تشریف نہیں لے گئے۔ جب میرے آقا نے دیکھا کہ صحابہ کرام اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے جمع ہو چکے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، تو میرے آقا جو ہے تشریف نہیں لے گئے۔ جب صبح ہوئی
تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے رات جو کیا وہ میں نے دیکھا، یعنی تم اتنی کثرت میں جو جمع ہوئے، اتنی زیادہ تعداد میں جو تم جمع ہوئے، میں نے تمہاری تعداد کو دیکھا، مجھے پھر اس خوف نے تمہاری طرف نکلنے سے روک دیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یعنی اس طریقے سے اگر تم جمع ہوتے رہے اور میرے ساتھ جو ہے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز تراویح جو ہے تم پر فرض ہو جائے۔ اس لیے جو ہے میرے آقا نے اپنے امتیوں پر شفقت فرماتے ہوئے جماعت کو ترک کر دیا، بلکہ جو ہے فردن میرے آقا نے اور صحابہ کرام نے جو ہے نماز تراویح کو ادا کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ واقعہ جو ہے رمضان المبارک کا ہے، یعنی یہ بات حضرت عائشہ نے واضح کر دی تاکہ کوئی کل کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ یہ معاملہ جو پیش آیا تھا، یہ واقعہ جو پیش آیا تھا کسی اور مہینے کا تھا۔ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واضح کر دیا کہ یہ معاملہ، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے کسی اور مہینے کا نہیں بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کا واقعہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا واقعہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے حیات اور حضرت ابو بکر کے دور خلافت اور حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں جو ہے صحابہ کرام اور تابعین اور تابع تابعین اولیاء صالحہ جو ہے یہ سب نماز تراویح ادا کرتے رہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی زمانے تک تو لوگ جو ہے فردن یعنی اکیلے نماز تراویح ادا کرتے رہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے احادیث کے اندر ہے کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے میں مسجد نبوی کی طرف جو ہے نکلا، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عبد الرحمن رات میں گشت کرتے ہوئے جو ہے یہ دونوں مسجد نبوی کے قریب پہنچے۔ مسجد نبوی کے جب یہ دونوں قریب پہنچے تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں تو حضرت عمر نے کیا دیکھا کہ لوگ جو ہے مسجد کے اندر تو جمع ہیں، مسجد کے اندر تو موجود ہیں اور نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، مگر فردن یعنی الگ الگ جو ہے نماز تراویح لوگ ادا کر رہے ہیں، یعنی کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے اور کوئی قیام کی حالت میں ہے۔ صحابہ کرام نماز تو ادا کر رہے ہیں، تابعین جو ہے نماز تو ادا کر رہے ہیں نماز تراویح، مگر جو ہے لوگ فردن ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں انہیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں انہیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر جو ہے حضرت عمر نے یہ ارادہ فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جو ہے لوگ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے جماعت کے ساتھ جو ہے نماز تراویح ادا کرے، نماز تراویح ادا کرے۔ اب جب حضرت عمر نے یہ حکم دیا، حضرت عمر نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا اور لوگوں کو ایک امام کے پیچھے حضرت عمر نے کھڑا کر دیا۔ جب حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جو ہے لوگوں کو کھڑا کر دیا اور نماز تراویح جو ہے
جماعت کے ساتھ ہونے لگی، لوگ جماعت کے ساتھ جو ہے نماز تراویح کو ادا کرنے لگے، تو پھر دوسری رات جو ہے حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ پھر دوسری رات میں حضرت عمر کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گیا، اور جب میں تشریف لے گیا تو حضرت عمر نے کیا دیکھا کہ لوگ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جو ہے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی طبیعت جو ہے باغ ہو گئی، آپ بہت خوش ہوئے، اور حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ یعنی حضرت عمر نے فرمایا یہ کام جو میں نے کیا ہے بہت اچھا کام ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے، اور تنہا نماز پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ تو حضرت عمر نے جو ہے نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ اپنے دور خلافت میں جو ہے یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت جو ہے لازم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت جو ہے تم پر لازم ہے۔ تو حضرت عمر کے حکم سے اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے دنیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمان آباد ہے وہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ جو ہے ادا کرتے ہیں، نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ تاریخ تراویح ہے، اس کو ذہن میں جو ہے رکھنا بہت ضروری ہے، ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے اور یہ زمانہ اتنا فتنوں کا زمانہ ہے کہ بات بات پر لوگ جو ہے نقطہ اور چینی کرتے ہیں، لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 دن نماز تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ پھر میرے آقا جو ہے اپنے امتیوں پر شفقت فرماتے ہوئے میرے آقا نے جماعت کو ترک کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میرے آقا نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہیں ادا کی۔ اب یہ سلسلہ جو ہے حضرت ابو بکر تک چلتا ہے، اور حضرت ابو بکر کے بعد جو ہے حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں بھی نماز تراویح جو ہے لوگ فردن ادا کرتے تھے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جو ہے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آج سے جو ہے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کیا؟ لفظ پر آپ غور کریں کہ حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اب جو ہر بات کو بدعت کہتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہر بات بدعت ہوتی ہے؟ اگر ہر بدعت غلط ہوتی ہے تو سب سے پہلا فتویٰ جو ہے حضرت عمر پر لگے گا، حضرت عمر پر لگے گا۔ اس لیے ہر بات جو ہے بدعت نہیں ہوتی، ہر کام جو ہے بدعت نہیں ہوتا، اور اگر وہ کام بدعت ہو تو بدعت کی جو ہے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ ان دونوں کی روشنی میں جو ہے اس بات کو پرکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کتنی رکعت ادا کرتے تھے؟ کیونکہ آج کے زمانے میں بھی یہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے رکعتوں میں جو ہے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ نماز تراویح جو ہے 8 رکعت ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ تو دیکھیں حدیث کے اندر کتنی رکعتیں جو ہے بتائی گئی کہ میرے آقا جو ہے کتنی رکعت جو ہے نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں جو ہے 20 رکعات تراویح اور وتر نماز پڑھتے تھے۔ یعنی یہ حدیث پاک کے اندر واضح موجود ہے کہ میرے آقا جو ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر راتوں میں جو ہے قیام کرتے، اور قیام کے اندر جو ہے 20 رکعت تراویح ادا کرتے، اور پھر جو ہے اس کے بعد وتر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وتر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور تاریخ جان کے اندر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور لوگوں کو جو ہے 24 رکعات اور 3 رکعت نماز وتر پڑھایا۔ یعنی میرے آقا نے پہلے 4 رکعت فرض عشاء کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد جو ہے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی، پھر تراویح کے بعد جو ہے میرے آقا نے وتر کی نماز پڑھائی۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں۔ میرے آقا کا یہ معمول تھا، میرے آقا جو ہے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتے، اور قیام میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ادا کرتے، اور تراویح کی نماز جو ہے 20 رکعت ادا کرتے، اور 20 رکعت ادا کرنے کے بعد نماز وتر ادا کرتے، اور وتر کے بعد جو ہے آپ اور بھی نفلی عبادتیں کرتے۔ مگر یہ جو ہمارے موضوع کے تعلق سے ہے وہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں تراویح 20 رکعت ادا فرماتے، اور یہی سنت طریقہ اور یہی سنت طریقہ ہے جس پر جو ہے صحابہ کرام بھی قائم رہے، تابعین بھی قائم رہے، اور جمیع مسلمان یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی طریقہ ہے، حضرت امام شافعی کا بھی یہی طریقہ ہے، حضرت امام مالک کا بھی یہی طریقہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی یہی طریقہ ہے۔ یعنی میرے آقا کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں سب نے جو ہے تراویح کی نماز 20 رکعت ادا کی ہے، نہ کہ 8 رکعت، نہ کہ 8 رکعت، سب نے جو ہے 20 رکعت ادا کی ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو اور زیادہ واضح کیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں کھڑا کیا، تو آپ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ یعنی میرے آقا تو 20 رکعت ادا ہی کرتے تھے، مگر جب جماعت کے ساتھ نماز تراویح قائم کی گئی، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں لوگ جماعت سے نماز تراویح ادا کرنے لگے، یعنی فردن جو طریقہ تھا اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جماعت کے ساتھ لوگ جو ہے نماز تراویح ادا کرنے لگے۔ تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو یہ حکم دیا تھا کہ 20 رکعت جو ہے نماز تراویح پڑھائی جائے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز تراویح جو ہے بہت ہی فضیلتوں کی حامل ہے، بہت ہی فضیلتوں کی حامل ہے، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے
اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہی آپ دعا کرتے رہیں کہ اے پروردگار عالم، اگر تو نے جو ہے ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنے کی جو ہے ہم کو توفیق عطا فرما، یعنی روزہ رکھا جائے، تلاوت کی جائے اور برے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے، تاکہ اس مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں جمع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لے آپ۔